أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، سورۃ آل عمران کی پہلی 6 آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سب سے پہلے اس سورت کا بیفور سورت بقرہ کے ساتھ تعلق اور ربط کیا ہے؟ قرآن کریم کی یہ تیسری سورت ہے. پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے اور تیسری سورت آل عمران ہے. سامعین، سب سے پہلے اس کا ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے، سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورے قرآن اور پوری جو مکمل سورت نازل ہوئی پورے قرآن میں وہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی ہے. اور سورۃ فاتحہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. اور اس کے بعد سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بات پہلی آیت بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ سورۃ الفاتحہ میں جو سیدھے راستے کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا ہے. لہٰذا یہ قرآن صراط مستقیم ہے، مستقیم کی ہدایت کرتا ہے. اور اس قرآن کو جس نے اس قرآن پر عمل کر لیا، اس قرآن کو مان لیا، اس قرآن کو من ون عمل کیا، تسلیم کیا، تو وہ کامیاب ہو گیا. سورۃ البقرہ میں اکثر جو ہے احکام شرعیہ کا اجمالی اور تفصیلی بیان آیا ہے. بہت سارے بیانات آپ نے سماعت فرما لیے، نہیں سماعت کیے تو آن لائن عثمانی قرآن سکول پہ یوٹیوب چینل پہ جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں. کوئی بھی آیت لکھیں گے انشاءاللہ وہ آ جائے گی اور آپ سن سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل. اور مثلا وہاں طلاق کا بیان تھا، معاملات کا بیان تھا، مختلف بیانات تھے ہر لحاظ سے. نماز کا بیان تھا، زکوٰۃ کا بیان تھا، سود کے متعلق تھا، پھر گواہی کے متعلق تھا، ساری چیزیں بیان کی گئی. اور آخر میں کیا فرمایا سورۃ بقرہ کے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پر یہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ختم ہوئی، جس کا حاصل تھا کہ کفار پر غلبہ پانے کی دعا ہے کہ یا اللہ کفار پر ہماری مدد فرما، ہمیں ان پر غالب کر دے. اسی مناسبت سے سورۃ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات، ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلے میں جہاد کا بیان ہے کہ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کی تشریح سمجھ لیں آپ. وہاں متن تھا، یہاں اس کی تفصیل ہے، اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے اس صورت میں. اب اس صورت کا نام آل عمران ہے. آل عمران کیوں ہے کہ اس کی آگے جا کے ایک واقعہ آتا ہے، تو اس واقعے میں آل عمران، عمران جو ہے نا یہ ایک لفظ آیا ہے، اس لفظ کی وجہ سے اس صورت کا نام عمران رکھا گیا ہے. پہلی جو اس کی 5 آیتیں ہیں اس میں عظیم مقصد کا بیان ہے،
اور عظیم مقصد کیا ہے کہ وہ مقصد جس میں کفر اور اسلام، کافر اور مومن کی تقسیم ہوئی ہے، آپس میں ان کا مقابلہ شروع ہوتا ہے، اس مقصد کا بیان ہے۔ اور وہ مقصد اللہ جل شانہ کی توحید ہے۔ اس کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ جو مان گیا، اس کی توحید کا اقرار کر لیا، اس کو تسلیم کر لیا، وہ مومن کہلائے، اور جو نہ مانے وہ کیا، وہ کافر کہلائے۔ اور اس رکوع کی پہلی آیت میں توحید عقلی کی دلیل ہے، جس کو عقل تسلیم کرے، عقل سے دی جائے، اور دوسری آیت میں نقلی دلیل ہے، جو بیان کی گئی ہے، جو نازل کی گئی ہے، اسے کہتے ہیں نقلی دلیل۔ تو پہلی آیت میں الف لام میم ترجمہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مختصر تفسیر بھی بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کی جو مراد ہے، اللہ اور اس کے رسول امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ اللہ اس کا ترجمہ زیادہ جانتے ہیں، بس۔ اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعوی توحید کو، جو توحید پر ایک دعویٰ بیان کیا گیا، بیان کیا کہتے ہیں، دعوے کی صورت میں کہہ سکتے ہیں، یا توحید پر ایک مدلل گفتگو کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعویٰ بیان کیا گیا ہے، جس سے الفاظ میں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ لا الہ، اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف وہی معبود ہے، اللہ ہی معبود ہے، اور کوئی اس کے علاوہ معبود بننے کا مستحق بھی نہیں ہے، کوئی بننے کا مستحق بھی نہیں ہے۔ آگے الحی القیوم، دلیل عقلی یہاں بیان کی گئی، وہ کیا ہے؟ الحی القیوم، الحی زندہ ہے، القیوم ہمیشہ رہنے والا ہے، القیوم قائم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ فرمایا کہ عبادت، توحید عقلی، وحدانیت، توحید کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا۔ اور عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز و ذلیل کر کے پیش کرنے کا، اور جس کے سامنے ذلیل کیا جا رہا ہے، جس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، اور جس کی عبادت کی جائے، وہ کیا ہو؟ وہ عزت و جبروت کے انتہائی مقام کا مالک ہو، اعلیٰ مقام کا مالک ہو، اور وہ ہمیشہ ہو، الحی ہمیشہ ہو، القیوم وہ ہمیشہ دائم ہو، زندہ رہنے والا ہو، وہ فنا فی اللہ نہ ہونے والا ہو۔ لہٰذا اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو مرنے والا ہو، جس نے دنیا کو چھوڑنا ہے، جو اپنی جان کا مالک نہیں ہو سکتا، وہ کسی دوسرے کا بھی مالک نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے آپ کو نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، وہ دوسرے کا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ لہٰذا جو محتاج ہوتا ہے اسے سجدہ نہیں کیا جاتا، یہ مطلب ہے الحی القیوم۔ آگے تفصیل تو بہت ہے، کل انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن کو ہمارا سفارشی بنائے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق قائم اللہ تعالی بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔